وہ بات کی بات ہے، پہلے ایمان اور عقیدہ درست کرو، آؤ کتاب و سنت کے مطابق ایک پلیٹ فارم پہ، بعد میں دیکھ لیں گے۔ تو جناب علی لکھتا ہے، مولانا اکبر علی ندوی صاحب ہیں، کوئی اتر پردیش کے وہاں پڑھا رہے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا جو تھے ان کی اس کو خواب میں دیکھا ہے 3 بڑے بڑے ندوی مولویوں نے۔ ہمارے ندوی صاحب بھی بیٹھے ہیں، غور سے سنیے، 3 بڑے بڑے ندوی مولویوں نے دیکھے ہیں اس خواب کو، اور لکھا ہے کہ حضرت مولانا کی صورت خواب میں دیکھا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضرت مولانا کی صورت بے عین ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے۔ استغفر اللہ، حضرت مولانا کی صورت کیا ہے؟ بے عین ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں، بے عین ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے، طرح نہیں ہے، مثل بھی نہیں ہے، حضرت کی صورت بے عین ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے۔ حضرت بہت بڑے تصرف والے تھے، حضرت تصرف فرماتے تھے لیکن ڈینگے نہیں ہانکتے تھے، حضرت بڑے توجہ والے تھے لیکن سب کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتے تھے، خاص لوگوں کے ساتھ۔ وہ میرے پاس کاپی موجود ہے، انشاءاللہ وہ بھی آئے گی اس وقت جب حضرت سلمان صاحب ندوی کا وہ زبان ان کی لکھنوی جو زبان ہے ٹکسالی وہ انشاءاللہ پیش کی جائے گی، وہ پرچہ بھی پیش کیا جائے گا۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے جو پیر میاں جی نور محمد ہیں، اس وقت وہ واقعہ بھی ان کا گنگا میاں کا میں بتاؤں گا کہ کس طرح ان کے لیے گنگا میاں نے اپنا چوڑیوں میں اور حنائی ہاتھوں میں کس طرح ان کو پانی دیا تھا سادھوؤں کو، اور کس طرح سے انہوں نے مانگا تھا، وہ بات کی بات ہے۔ پہلے یہ واقعہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا سنو کہ یہ شخص کتنا بدعقیدہ تھا اور کتنے برے عقیدے کے یہ لوگ تھے۔ سنو، کہتے ہیں کہ میاں جی نور محمد پورے انوار روکے ہوئے تھے، اچھا اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کی ہڈیاں نکال کر دوسری جگہ دفن کر دیتا اور پھر ان کے انوار و برکات کا مشاہدہ ہوتا۔ اور میں کہتا ہوں دیوبند کے لوگوں، جاؤ، میں نقض امن کی ذمہ داری لیتا ہوں، تمہیں کوئی اللہ کی قسم چھیڑنے نہیں آئے گا۔ میاں جی نور محمد کا مزار آج بھی موجود ہے، اگر یہ بات حق ہے جو اس نے لکھی ہے اور اس نے ابھی تک انوار روکے ہوئے ہیں تو جاؤ، نہ تمہارے پاس کوئی بریلوی جائے گا نہ کوئی اہل حدیث تمہیں روکنے جائے گا۔ کیوں؟ تم اپنے پرکھوں کی قبریں کھودو یا کنویں کھودو، تمہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، اور ہندو تو خیر ضرورت ہی نہیں ہے، جاؤ ہم ضمانت دیتے ہیں، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ میاں جی نور محمد کی قبر کو کھودو اور کسی جو ہے صحرا کے اندر لے جا کر کے دفن کر دو، اور پھر تجربہ کرو کہ دیکھو کتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، کتنے انوار آتے ہیں، کتنے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں، ہمیں بتلاؤ۔ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ مشورہ ہے، صحیح کہ نہیں ہے؟ کاش اس مشورے پہ عمل ہوتا، لیکن یہ بولتے ہیں سمجھتے نہیں، یہ بولتے ہیں سمجھتے نہیں ہے، اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ مزار کے سرحانے، زکریا صاحب کی زبان سنیں، زکریا صاحب کہتے ہیں کہ مزار کے سرحانے اعلیٰ حضرت ابھی تک یہی اعلیٰ حضرت تھے، نہیں کون؟ بریلی کے خان صاحب یہی اعلیٰ حضرت تھے۔ ہاں یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت یہی تھے، صرف حضور پرنور اعلیٰ حضرت، یہ بھی اعلیٰ حضرت ہیں۔ اعلیٰ حضرت اقدس حاجی امداد اللہ صاحب نے مندرجہ ذیل اشعار، چند اشعار کا کتبہ نصب کرایا تھا جو اب بھی وہاں موجود ہے۔ ابھی کتنے برس ہوئے ان کو مرے ہوئے؟ شاید میرا خیال ہے سن 60 62 65 یا 67 68 میں مرے ہیں یہ حاجی کون؟ حضرت زکریا صاحب جو تبلیغی نصاب کے کتابیں بانٹنے والے ہیں، مکتبے کے مدیر تھے، ان کے بعد بھی کتابیں بیچتے تھے، یہ بھی کتابیں بیچتے تھے، چونکہ کتابیں لکھ کر کے خوب آمدنی کری ہے انہوں نے تبلیغی نصاب لکھ کر کے۔ تو جناب علی یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک وہ کتبہ موجود ہے، یعنی وہ اشعار کیا ہیں؟ سنو، اشعار تو بہت زیادہ ہیں لیکن میں 2-4 اشعار سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ پاس اس مرقد کے قبلہ رخ نبی، پاس اس مرقد کے قبلہ رخ نبی، ہے زیارت گاہ میرے پیر کی، اس جگہ ہے مرقد پاک جناب، اس جگہ ہے مرقد پاک یعنی پاک قبر میرے پیر کی، اس جگہ ہے مرقد پاک جناب، سر جھکاتے ہیں جہاں سب شیخ و شاب، سب بڈھے اور نوجوان جہاں جا کے کیا جھکاتے ہیں؟ شیش نواتے ہیں، سر جھکاتے ہیں۔ قبروں کے اوپر جا کے کیا کرتے ہیں؟ بولو بریلوی اگر چادر اٹھا کے چوم لے حرام، شرک بدعت کرتے ہو ہیں؟ اور یہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی جہاں سر جھکوا رہے ہیں،
میاں مسلمان کا سر کسی درگاہ کے اوپر نہیں جھکتا، نہ کسی مندر کے اوپر جھکتا ہے. مسلمان کا سر اگر جھکتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کے دربار میں جھکتا ہے. تم مزاروں کے رسیا، مزاروں کے پرستش کرنے والے کہتے کچھ ہو اور اپنی ان کتابوں میں لکھتے کچھ ہو. سنو، زکریا صاحب کو بھی بولو اور ان کے ماننے والوں کو بھی بتاؤ کہ دیکھو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کتبے لگا لگا کے کس طرح شعر لکھ رہے ہیں. اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آگے سنو، آگے لکھتے ہیں کہ جس کو ہووے شوق دیدار خدا، جس کو اللہ کے دیدار کا شوق ہوئے. بولو آپ کو ہے شوق اللہ کے دیدار کا کہ نہیں؟ کس مسلمان کو نہیں ہے بھائی؟ ہر وہ شخص جو مسلمان ہے وہ کیا امید رکھے ہوئے ہے کہ اسے اللہ کا دیدار ہو جائے. دیکھ لے، ہے کہ نہیں؟ تو لکھتے ہیں اگر تم اپنے شوق کو پورا کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فارمولا سنو. جس کو ہووے شوق دیدار خدا ان کے مرقد کی زیارت کو وہ جا. مولانا میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کے کفر نہیں ہو سکتا ہے. جس کو ہووے شوق دیدار خدا ان کے مرکز کی زیارت کو وہ جا. نعوذ باللہ. اس حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی قبر کی، اس میاں جی نور محمد کے قبر کی زیارت کرو. اللہ کا دیدار ہے وہ، اس کی قبر اللہ ہے. نعوذ باللہ. کیا تم ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اور ذرا ہوش کے ناخن لو. میرے اوپر زبان درازیاں کرنے والوں اور زبان کھولنے والوں، پہلے اپنے ایمان اور عقیدوں کے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے دیکھو. میری زبان سے کوئی لفظ بیجا نہیں نکلتا ہے، اللہ کا شکر ہے. کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے بولتا ہوں. ایک ایک کلمہ میرا تولا جا رہا ہے، ناپا جا رہا ہے، جانچا جا رہا ہے، اس کو چھان اور پھٹکا جا رہا ہے. اس لیے